بات ہے. تو یہ آداب میں اگر ہم کوئکلی، سب سے پہلے تو اللہ کی حمد، اس میں سورہ فاتحہ کیا خوبصورت وہ دعا ہے، اس میں پورا دعا کا فلسفہ ہے. پھر یہ کہ جتنے تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کے آپ کو آتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ تو نماز کے شروع میں بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر درود ابراہیمی، پھر استغفار، اور پھر دعائیں. اسی طرح آرڈر بالکل ایسے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں. اچھا میں اس کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں یہاں سے، یہ آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی، لیکن میں اس سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں ذکر کر دوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے جو بھائی ہیں ابو عامر الاشعری فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے دعا کرنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں فوت ہونے سے پہلے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میرے لیے نا ایسا کرو، پانی لے کے آؤ، اور آپ نے وضو کیا. تو پہلی جو ادب ہے، پہلا ادب جو ہے وہ دعا کا یہ ہے پراپر آئیڈیل. اگین یہ فرض نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اچھا نماز کا وضو کرے، اور اس کے بعد دعا کرے. جیسے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، یعنی ایک ہوتا ہے ویسے دعا کرنا، اگر آپ نے اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو اس میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے، وضو کرے. لیکن وضو جو ہے وہ شرط نہیں ہے دعا کے لیے، پہلی بات تو یہ. اور پھر آپ نے یہ دعا کی. دوسری چیز علی بھائی ہمیں آداب میں سے ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر لے. ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بہتر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قریش کے خلاف، ایک قبیلے کے خلاف، ان کے گروہ کے خلاف دعا کی، اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف دعا کی. اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یعنی ثابت ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے. تیسری چیز علی بھائی ادب میں یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے نا، التضرع وخفض الصوت، یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انسان چیخ چلا کر وہ اس طرح دعا کرے، اور خفیہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. ہمارے ہاں جیسے تراویح کے اندر وہ رو کے اونچی اللہ اللہ چیخیں مار ناپسندیدہ ہے. یہ ناپسندیدہ ہے. ہمارے علماء نے، شیخ انس ہمارے جو ہیں منع کرتے ہیں. وہ مجھے نہیں، میں خود بھی تراویح پڑھاتا تھا، مجھے اس پہ وہ نصیحت کرتے تھے کہ اس انداز سے نہیں پڑھنی. اور ہاں آپ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اب لوگوں کے سامنے بالکل ہی وہ بس کبھی کبھی نیچرلی وہ ایموشنز نکل آئیں، وہ ایک الگ بات ہے. اونچی ذرا رو کے اور چیخیں مار کے اونچا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ادب پرائمرلی بہتر یہ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور خفیہ، آہستہ آواز میں. اور اس طرح ہوا نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اونچا بول رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم جس سے اللہ کو پکار رہے ہو، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا. تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکار رہے جو اللہ معاف کرے بہرا ہے، اور جو بہری ذات ہے وہ سننے والا اور غائب ہے، وہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو آپ نے کہا کہ ان الذی تدعون سمیع قریب، تو سننے والا اور قریب ہے. تو عاجزی اور انکساری، اور اس میں سب سے آئیڈیل یہ کہ انسان نا آئسولیشن میں، اکیلے میں، اور اس کے ساتھ یعنی خفیہ جو ہے نا کرے. چوتھی چیز علی بھائی یہ ہے کہ رفع الیدین، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بھی ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ علماء نے ایک وضاحت بھی کی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ نا اونچا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اس میں ادب یہ ہے کہ انسان منہ سے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی انسان کے ہاتھ نیچے رہیں. کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں نبی نے اس طرح اٹھائے، وہ ایک ایکسیپشن ہے. وہ دعائیں، وہ جو ہے نا، جو بارش کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور وہ پورا ایک وے ہے کہ پھر بعد میں آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پورا ایک الگ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لیکن جنرلی ہاتھ جو ہے نا وہ منہ سے اوپر اس طرح کر کے نہیں اٹھانا. ہمارے کچھ لوگ بہت اوپر اس طرح اٹھا لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو نیچے رکھا جائے تاکہ وہ ایک عاجزی والی باڈی لینگویج. اور اس طریقے سے اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اس طرح انگلی کو، سبابہ انگلی کو اٹھا کے اس طرح بھی دعا. آپ نے دیکھا کئی لوگ جو ہیں وہ تصویر کھنچواتے ہوئے یہ ہاتھوں کو، وہ اصل میں دعا کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی نظر نہ لگ جائے دعا کا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح دعا مانگنا بھی سبابہ کی انگلی، لیکن وہ بہرحال کچھ جگہوں پہ وہ ثابت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے غالباً، تب آپ نے اس طریقے سے ہاتھ انگلی اٹھا کے نا دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو اچھا ایک اور چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے بعد وہ والی چیز ہے جو اب آپ کی ذکر کی تھی کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کریں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو تھے، انہوں نے دعا مانگی، نماز دعا مانگی، تو انہوں نے نہ درود پڑھا، نہ انہوں نے کچھ اللہ کی حمد و ثنا، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا شروع کر دی. تو آپ نے کہا عاجل ھذا،
اس بندے نے جلدی کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور جو صحابی تھے انہوں نے دعا مانگی, عبداللہ بن مسعود تھے, تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے مانگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سل تعطیٰ, سل اب تو مانگ تجھے اب دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ حمد و ثنا جتنی زیادہ ہو اور پھر درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں. اگین ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا پڑھوں, آپ نے کہا کہ تم جتنا پڑھو گے اتنا اچھا. اس نے کہا کہ میں 1/4 پڑھ لوں, آپ نے کہا کہ وہ پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے. اس سے زیادہ بھی تو انہوں نے کہا میں چلیں 2/3 پڑھ لوں, تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ, تو انہوں نے کرتے کرتے یہاں تک میں پوری مانگ لوں, تو آپ نے کہا پوری بھی مانگ لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی دے دے. تو اسی لیے یہ بھی ہے. لیکن بہرحال انسان کی تشفی اس پر تب ہوتی ہے جب انسان اللہ سے واقعی کچھ مانگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی صرف حمد, کئی دفعہ تو سبحان اللہ صرف حمد اور اللہ کے رسول پہ درود, میرا تو یہی رویہ طریقہ ہے کہ کئی دفعہ مجھے کچھ مانگنے کا موقع نہ ہو, میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیں. یہ آپ نے بڑا ہم سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھنا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. تو ایک جو ڈیٹیلڈ درود ہے, بڑا درود اور مسنون ہے, وہ درود ابراہیمی ہے, تو وہ کوئی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو بس اللہم صلی وسلم علی نبینا, جیسے مختلف الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, یہ حمد ہے اللہ کی, اس میں درود بھی آ گیا, اس میں درود بھی آ گیا, اس میں حمد بھی آ گئی, درود بھی آ گیا, دونوں چیزیں آ گئیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سوری جو آپ کی بات کاٹنے کے لیے سوری, جو مین آپ نے کہا تھا وہ ہے اخلاص, یعنی دل کی پریزنس. اگر آپ کم بھی پڑھ رہے ہیں, اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, وہ ادھر سے, ہاں بالکل یہ کنڈیشن بہت ضروری. جی اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ادب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مسئلہ بیان کرے اللہ کے سامنے تو یہ نہ کہے کہ یعنی عزم المسئلہ, یعزم المسئلہ ولا یستثنی, یعنی کہ ایک بندہ جب بھی کرے تو وہ نہ ایسا نہ کرے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے. یہ منع کیا گیا, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت, اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے. آپ نے کہا تو کوئی بندہ اللہ کو کسی چیز پہ مجبور نہیں کر سکتا, تم احسان چڑھا رہے ہو اللہ پہ اللہ معاف کرے, تو یہ نہ کہیں. یعنی انسان عزم کے ساتھ اللہ مجھے بس چاہیے, مجھے یہ چاہیے, تو یہ کہ اللہ دینا چاہتا ہے تو دے دے, نہیں تو نہ سے. یہ مطلب اس طرح کا انداز یہ ہے نا کہ یہ ہے کہ مطلب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری, یہ مطلب اس طرح بندہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یار آپ کرنا چاہتے ہو تو کر لو, اس کا مطلب ہے کہ آپ ناٹ ڈیپینڈنٹ ہونی ہوئی, تو اس طرح کی چیز نہیں. اور تیسری آخری جو چیز اس میں خاص میں 7واں ادب جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی دعا کرے تو 3 دفعہ ایک دعا کو ریپیٹ کر لے. جیسے کہ وکان اللہ کے رسول فرماتے ہیں وکان اذا دعا ثلاثا واذا سأل ثلاثا, کہ اللہ کے رسول اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز بہت پسند ہوتی تھی کان یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا, استغفار کرتے تھے. جب کوئی دعا ایسی ہو نا جس میں استغفار ہو, اپنے گناہوں کا تذکرہ ہو, تو وہاں پہ کیا کرے 3 دفعہ کہیں اس کو, ایمفسس ایمفیٹک, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی اس طرح اردو میں کہہ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دل کے ساتھ وہ مانگ لیتا ہے, پریزنس آف مائنڈ, اس کی وہ عاجزی آ جاتی ہے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے ذکر کی کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جی دعا کے اندر استغفار زیادہ ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ حمد زیادہ ہو, یہ بھی ایک امپورٹنٹ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا استغفار اصل میں انہوں نے کہا کہ ایک کپڑا ہے, امیجن کریں تو وہ گندا کپڑا ہے, آپ نے اس کو خوشبو لگانی ہے, صحیح, تو آپ کیسے لگائیں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلے آپ اس کو دھوئیں گے, بالکل ٹھیک, اس کے بعد پھر آپ خوشبو لگاتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اصل میں حمد جو ہے وہ خوشبو ہے اور استغفار گناہوں کی کلنزنگ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ حمد کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام, اس کے بعد صفائی کریں اپنی, اس کے بعد کیا کریں کہ آپ خوب صفائی کریں, اللہ سے مانگیں, اور اس مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ یعنی پھر جب آپ کو ہو جائے پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تو استغفار ضرور کریں دعا میں, کیونکہ بعض اوقات اللہ ناراض ہوتے ہیں, تو اللہ کو راضی کرنا یہ ضروری ہے. اللہ سے کچھ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, امپیڈمنٹس کی رکاوٹ بنی ہے. اللہ تو یہ, اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ ایسے ٹائمز پہ مانگی جائے جو ذرا ٹائمز جہاں پہ دعا زیادہ قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ میں ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے کوئکلی, ذرا آپ بتا دیں. ہاں, اس میں ایک تو جمعے کے دن ہے خاص طور پہ, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں, اور وہ ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا, وہ عصر کے بعد. عام علماء نے کہا عصر کے مختلف آراء ہیں, کچھ نے جمعے خطبے کے دوران بھی کہا ہے, اور کچھ نے مختلف آراء ہیں, اور ان سب کے ادلہ دلائل ہیں. جو سب سے اسٹرانگ اوپینین ہمارے اساتذہ کو لگتی وہ یہ تھی کہ جی عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان کوئی ایک گھڑی ہے, اور اس میں جو بندہ ایگر ہوگا اس کو مل جائے گی, اور ایگرنیس آپ مطلب مانگیں گے اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے.